وہ یاد کر رہے ہیں لیکن بتائے مجھے کیا سماج میں سارے لوگ ایسے ہیں 100% لوگ ہیں جو سب کرواتے ہیں اپنے ماں باپ کے نام سے؟ نہیں، آپ کہیں گے بھی تو میں نہیں مانوں گا۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں نالائق ٹائپ کے جو اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، ارے مر جانے کے بعد تو بہت بڑی بات ہو گئی، زندگی میں اپنے ماں باپ کو ٹھکرا دیتے ہیں، انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں۔ حالانکہ مولانا صوفی تسلیم رضوی صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی نے آپ کو بتایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کس انداز سے کیا جائے۔ ایک انسان جب ماں باپ سے محبت کرتا ہے تو اس کا کٹا ہوا ہاتھ بھی واپس آ سکتا ہے، لیکن اگر ماں باپ کو ناراض کرتا ہے تو اللہ اسے ہاتھ سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ اللہ نے تو ایسے لوگوں کی ولایت تک چھین لی ہے جنہوں نے اپنے والدین کی گستاخی کی ہے۔ تو یاد رکھیے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا طریقہ یہی نہیں کہ تم ان سے صرف زندگی میں محبت کرو، بلکہ محبت تو یہ ہے کہ مر جانے کے بعد بھی انہیں یاد کرو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، اپنی زندگی میں آج جو مرحوم چلے گئے ان کو قبر میں ڈاکٹر صاحب تو نہیں گئے، کوئی اور ان کا لڑکا تو نہیں گیا، لیکن ان کے ساتھ قبر میں ان کی نیکیاں گئی تھی۔ قبر کی تنہائی میں اس وقت انہیں وہی کام آیا ہوگا جو انہوں نے اپنی زندگی میں نیکیاں کی ہے نا۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اتنی نیکیاں کر کے جائیں کہ ہمیں کسی کی محتاجگی نہ ہو، کسی کی حاجت محسوس نہ ہو۔ کیا پتا ہر آئے دن ہم قیامت سے قریب ہو رہے ہیں، برائیاں بڑھیں گی، بڑھنا ہے، طے ہے۔ تو آپ یہ امید لگا کے نہیں بیٹھ سکتے، یہ تکیہ لگا کے نہیں بیٹھ سکتے کہ ہم چلے جائیں گے، گناہ پاپ تو کیے ہیں، بیٹا لوگ دھو دے گا بعد میں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، سب ایسے بچے نہیں ہوتے ہیں، اور پھر ایسے بچے ہونے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کی پرورش کیسے ہوئی۔ آپ نے اسے موبائل سے گود میں گانا سنا کر پالا ہے، یہ حضرت فاطمہ کی لوڑیاں سنائی ہے، یہ حضرت فاطمہ کی حیات سنا کر کے اسے سلایا۔ بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے، اور کہوں گا کیونکہ اتفاق سے مجلس میں عورتیں حج مل گئی، ملتی نہیں ہے۔ تو آج کل کی ماں بہنیں کیا کر رہی ہے، جو نئی نسل کی لڑکیاں ہیں، پرانی عورتیں تو ماشاءاللہ اچھی تھی، کہ بچے جب روتے تو موبائل پکڑا ہے نا، ایسا ہے نا، یہ ایک دم سچ ہے، 100% لیکن پہلے کی مائیں اپنے بچوں کو کیا کرتی تھی؟ جب بچہ نہیں سوتا تھا تو مائیں کہتی تھی، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، نعت نبی سناتی تھی، منقبت کے اشعار سناتی تھی، بچہ سنتے سنتے سو جاتا تھا۔ جب بچے ماں سے کہانیوں کی طلب کرتے تھے تو وہ حضرت فاطمہ کی حیات سناتی تھی، حضرت عائشہ کی حیات سناتی تھی، آقا کی زندگی کو پڑھ کر سنایا کرتی تھی۔ تو جو بچے ماں کے گود میں نعت نبی سنتے تھے، جو بچے ماں کے گود میں آقا کی حیات سنتے تھے، تو جب وہ بڑا لڑکا ہوتا تھا تو وہ عاشق رسول بن جاتا تھا، جب وہ لڑکی بڑی ہوتی تھی تو کنیز فاطمہ بن جاتی تھی۔ لیکن آج کا وہ بچہ جب گود میں بھی ہے تو گانے سن رہا ہے، جب تھوڑی سی عقل آتی ہے تو فحش ویڈیو دیکھ رہا ہے، اور دھیرے دھیرے اس کے موبائل میں، اس کے ہاتھ میں موبائل بھی دے دیا جاتا ہے۔ ابھی بچہ حد بلوغ تک پہنچا بھی نہیں کہ ابھی 20-20 ہزار کا اینڈرائیڈ موبائل لے کر وہ چلا رہا ہے۔ سوچئے، آپ خود بتائیے کہ یوٹیوب پہ بھی اگر آپ ویڈیو سرچ کرتے ہیں نعت نبی کی تو نعت نبی تو آتی ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ ضرور ایک دو فحش ویڈیو بھی آپ کو نیچے نظر آتا ہے۔ تو نیٹ کی دنیا کتنی گندی ہے، نیٹ کا معنی ہی ہوتا ہے چھال، اس چھال میں ہم پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ہم اپنے ذہنی طور پر اس کے غلام بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بڑے معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اور میری ماں بہنوں، اگر آپ نے اس طرح کی پرورش کی تو آپ کے گود میں پلنے والا بچہ یہ حضرت بلال نہیں بنے گا، یہ عاشق رسول نہیں بنے گا، یہ گستاخ رسول ہی بنتا ہوا نظر آئے گا، یہ فحش کام کرتا ہی ہوا نظر آئے گا۔ آج کی وہ جو مائیں بہنیں ہمارے گھروں سے دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، مذہب میں تبدیلیاں پیدا کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ جس گھر میں دین کی تعلیم نہیں دی گئی ہے انہی گھروں میں ایسے حادثات ہو رہے ہیں۔ جن بچیوں کو بتایا جائے گا مذہب اسلام کتنا پاکیزہ مذہب ہے، تو ایسے دین اور ایسے مذہب کی فالو کرنے والی بچیاں کبھی غلط قدم نہیں اٹھائیں گی۔ حالات ہم نے بگاڑے ہیں، انجام بھی ہمیں بھگتنا ہوگا، غلطیاں ہم نے کی ہے تو سزائیں بھی ہمیں اٹھانی ہوگی۔ پھر ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، ارے ظلم و ستم کسی اور
نے نہیں بلکہ آپ نے اپنے ساتھ خود ظلم و ستم کیا ہے. کیوں آپ نے اپنی زندگی کو طور طریقے کو نہیں بدلا؟ کیوں اپنے آپ کو آپ نے اسلام کے سانچے میں نہیں ڈالا؟ کیوں تم موت کو بھول بیٹھے ہو؟ کیوں تم آخرت کو یاد نہیں کرتے؟ کیوں تم اللہ کے رسول کی حدیثیں نہیں سنتے؟ کیوں تم قرآن و حدیث کی تلاوت نہیں کرتے؟ تم کیوں نہیں صبح کر کے اپنے گھروں میں نمازوں اور مصلی بچھا کر نمازیں پڑھے؟ آپ نے دیکھا ہوگا جس گھر میں ماں باپ نمازی ہوتے ہیں بچہ بھی اس کی نقل اتارتا ہوا نظر آتا ہے. تو جب بچہ بچپن سے ماں باپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے نماز میں، بے شک وہ نماز تو نہیں ہوتی لیکن اتنا تو ہے اسے طور طریقہ معلوم ہو جاتا ہے، اسے سلیقہ معلوم ہو جاتا ہے، اسے نمازوں کا وقت معلوم ہو جاتا ہے، اسے یہ معلوم ہو جاتا ہے جو بچپن سے بچہ دیکھتا ہے وہ اس کے نس نس میں بس جاتا ہے. اگر اس کے گھر میں ماں باپ نمازی ہوں گے تو بچہ بھی نمازی ہوگا. اگر اس کے گھر میں ماں باپ عاشق رسول ہوں گے تو بچہ بھی عاشق رسول ہوگا. اس کے گھر میں اگر کنیز فاطمہ عورتیں ہوں گی تو اس کے گھر کی عورتیں بھی کنیز فاطمہ ہوگی. لیکن اگر اس کے گھر میں اسلام سے دور رہنے والے لوگ ہوں گے، اسلام کو نہ سمجھنے والے لوگ ہوں گے، اسلام سے رشتہ توڑنے والے لوگ ہوں گے تو وہ بچہ بھی ویسا ہی بنتا ہوا نظر آئے گا. اس لیے میرے ملت کے نوجوانوں اور میری پیاری ماں بہنوں یاد رکھے، اپنی زندگی کو طور طریقے کو سمجھے، اپنی زندگی کو اہمیت کو سمجھیے. اب میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں تاکہ آپ کا دل تازہ ہو جائے، آپ کا من ستھرا ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، مچل کر بولتے سبحان اللہ. میں ایک حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذابک و سخطک و اعوذ بک من سکرات الموت و عذاب القبر. مچل کر بولتے سبحان اللہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خود میرے آقا جو دونوں جہان کے دولہا ہے، دونوں جہان کے مالک ہے، اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے. اللہ کے رسول دعا فرما رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من سخطک، اے اللہ اپنی ناراضگی سے تو بچا لے، مولا میں تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِن سَكَرَاتِ الْمَوْتِ، اے اللہ میں موت کی سختیوں سے پناہ مانگتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اب میرے پیارے بھائیوں سنو سنو، اللہ کے رسول جو سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، اللہ کے رسول سے زیادہ نیک کسی مانے جنا تک نہیں. اللہ کے رسول دعا فرما رہے ہیں، خدا کی بارگاہ میں دعا کیا ہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اے اللہ مجھے اپنی ناراضگی سے بچا لے، اے اللہ عذاب قبر سے بچا لے، اے اللہ موت کی سختیوں سے بچا لے. اور دنیا والے دیکھو ذرا میرے آقا کی دعا کیا ہے. اللہ کے حبیب بھی جانتے ہیں موت سخت ہوتا ہے، موت کی تکلیف بڑی سخت ہوتی ہے. اللہ کی ناراضگی سے قہر الہی کا نزول بھی ہو سکتا ہے اور عذاب قبر بھی بڑا مشکل وقت ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے ان تینوں دعاؤں کو مانگا. تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی ہو دنیا والوں، اگر ہمیں زندگی گزارنا ہے تو خدا کی خوشی شامل ہونا چاہیے، موت کی سختیوں سے بچنا ہوگا اور عذاب قبر سے بھی بچنا ہوگا. تو اب دیکھیے، اب سوچئے سمجھئے ذرا، اللہ کے رسول یہ دعا فرما رہے ہیں. آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے موت بہت آسان چیز ہے؟ بہت مشکل چیز ہے. اللہ کے حبیب سب سے زیادہ نیک پاکیزہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. لیکن اللہ کے رسول یہ دعا فرما رہے ہیں، امت کے لوگوں کو بتا رہے ہیں، اے امت والوں سنو سنو، موت کی سختیاں بڑی مشکل ہوتی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کن سے آپ لوگ سنیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جب انسان مر جاتا ہے اور جسم سے روح جدا ہوتا ہے تو کیسی تکلیف؟ سنیے گا. حضرت موسیٰ فرماتے ہیں، اے اللہ، حضرت موسیٰ کو زمانہ کلیم اللہ کہتا ہے. حضرت موسیٰ خدا سے گفتگو کیا کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، اے میرے پیارے موسیٰ ذرا بتانا زندگی اور موت میں کیا فرق ہے اور انسان جب مرتا ہے تو اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے. حضرت موسیٰ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جب انسان مرتا ہے تو جب جسم سے روح جدا کیا جاتا ہے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زندہ بکری کے بدن سے کھال کھینچ لیا گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سوچئے کتنی تکلیف ہوتی ہے. صرف موت کا یہ عالم ہے،
صرف موت کا یہ عالم ہے، پھر عذاب قبر کیسے برداشت کرو گے؟ عذاب حشر کیسے برداشت کرو گے؟ جہنم کی کندن کیسے بنو گے؟ جب جہنم میں جاؤ گے تو کیسے برداشت کرو گے؟ اللہ کی پناہ وہ برداشت تو نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں، اور وقت زیادہ ہو گیا اس لیے تقریر بھی اپنی میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب حضرت عیسیٰ دنیا میں تشریف لائے تو 2-3 بیماریوں کا علاج دنیا میں نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ میں برص والوں کو ٹھیک کر دیتا ہوں، مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کر دیتا ہوں، اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ یعنی حضرت عیسیٰ کا معجزہ یہ تھا کہ وہ برص جو سفید داغ بدن میں ہوتا ہے اس کو حضرت عیسیٰ ٹچ کرتے تھے وہ ٹھیک ہو جایا کرتا تھا۔ اور جو پیدائشی اندھا بچہ ہوتا تھا حضرت موسیٰ دعا فرماتے تھے اس کے آنکھ کی روشنی واپس چلی آتی تھی، اور مردوں کو حضرت عیسیٰ زندہ کر دیا کرتے تھے۔ اس وقت اس زمانے کے ایک شخص نے، ایک کافر نے آپ سے اعتراض کرتے ہوئے کہا اے عیسیٰ تم مردوں کو زندہ کرتے ہو میں نے بھی سنا ہے، لیکن تم تو تازہ مردوں کو زندہ کرتے ہو، کیا پتا وہ مردہ مرتا ہی نہ ہوگا، ہو سکتا ہے سکتے میں ہو سکتا ہے کہ بے ہوشی کے عالم میں ہو، اور تم اسے زندہ کر کے دنیا والوں میں شہرت کما رہے ہو۔ اے عیسیٰ تم کسی اور مردے کو زندہ کر کے دکھاؤ تب میں مانوں گا۔ حضرت عیسیٰ مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بتا تو کیا چاہتا ہے، میں کس کو زندہ کروں گا تب تو مانے گا کہ میں نبی ہوں؟ تو اس نے کہا کسی پرانے قبرستان میں کسی پرانے لاش کو زندہ کر کے دکھاؤ تب میں مانوں گا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا چھوڑو میں کہوں گا تو بات نہیں مانو گے، تم ہی بتاؤ میں کس مردے کو زندہ کروں۔ وہ قبرستان لے جاتا ہے، قبرستان میں پہنچنے کے بعد ایک قبر کے پاس جاتا ہے جس قبر میں حضرت سام بن نوح تشریف فرما تھے۔ حضرت نوح کا وہ لڑکا حضرت سام اس قبر میں دفن کیے گئے تھے۔ حضرت عیسیٰ سے اس کافر نے کہا کہ اس قبر کے مردے کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اس نے یہ کہا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں جا کر 2 رکعت نفل نماز ادا کی اور خدا کی بارگاہ میں دعا کیا۔ دعا کرنے کے بعد قبر کے پاس جاتے ہیں اور قبر کے پاس جا کر کے اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے قبر میں لیتے ہوئے لاش، میں تجھے اللہ کی طرف سے، اللہ کی جانب سے، اللہ کی اجازت سے تجھے میں زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ اے قبر کے مردے اٹھ کھڑا ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی یہ جملہ کہا تھا اس قبر میں حضرت سام بن نوح دفن کیے گئے تھے، وہ قبر سے باہر نکلتے ہیں اور سلام محبت پیش کرتے ہیں۔ حضرت سام کہتے ہیں، حضرت سام بن نوح کا چہرہ دیکھنے کے بعد حضرت عیسیٰ کہتے ہیں اے سام بن نوح ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ کے زمانے میں داڑھیاں اجلی نہیں ہوتی تھی، وائٹ نہیں ہوتی تھی، داڑھیاں نہیں پکتی تھی، بال نہیں پکتے تھے، آخر آپ کی داڑھی پکی ہوئی ہے، آپ کا بال پکا ہوا ہے، ماجرا سمجھ میں نہیں آیا۔ حضرت سام بن نوح کہتے ہیں جیسے آپ نے صدا لگائی آواز میرے کانوں تک پہنچی تو میں نے کیا سوچا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور میدان حشر سجنے والا ہے۔ اللہ کے خوف کی وجہ سے میرے سر اور داڑھی کا بال پک گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہی خاموش نہیں رہتے ہیں، حضرت سام سے حضرت عیسیٰ نے پوچھا آپ بتائیں تو ذرا کتنے سال پہلے آپ کی موت ہوئی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ زیادہ نہیں 4000 سال گزر گئے ہیں مجھے مرے ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا والے دکھانا یہ نہیں ہے، دکھانا یہ ہے جو اب میں آپ کو کہنے والا ہوں۔ حضرت سام بن نوح نے کہا اے عیسیٰ 4000 سال ہو گئے ہیں مرے ہوئے، لیکن جب موت کے دن میرے جسم سے میری روح کو الگ کیا جا رہا تھا اور جو درد مجھے اس وقت ہوا تھا 4000 سال گزر گئے ہیں، لیکن قسم خدا کی آج بھی اس درد کی تکلیف کو محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سوچئے ذرا 4000 سال ہو گئے تھے مرے ہوئے، لیکن آج بھی جو موت کے وقت میں تکلیف ہوئی تھی اس کے درد کا احساس انہیں 4000 سالوں کے بعد ہو رہا تھا۔ موت کے وقت کی اتنی شدت ہوتی ہے، پھر آپ کیسے دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں؟ جب موت کی شدت اتنی ہوتی ہے، صرف جسم اور روح کے جدائیگی کا یہ عالم ہے، تو قبر میں عذاب ہوگا تو عالم کیا ہوگا، حشر میں عذاب ہوگا تو عالم کیا ہوگا، جہنم کے حقدار ہو جاؤ گے تو عالم کیا ہوگا۔ اس لیے ملے ملت کے نوجوانوں آپ تیاری کرو، میری ماں بہنیں آپ تیاری کریں کہ کس انداز سے ہمیں زندگی گزارنا ہے، کون ایسا کام کرے کہ جس سے اللہ اس کے رسول خوش ہو، بس ایسے عمل کرتے چلے جائے تبھی آپ کی دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے۔ ایک بات اور، ایک آخری بات، چونکہ حضرت علی کی شان میں نے شعر پڑھ دیا تھا، حضرت علی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ان کے ماننے والے ہیں آپ لوگ؟ ارے ماننے والے ہیں؟ حضرت علی کو پہچانتے ہیں؟ کون تھے حضرت علی؟ کون تھے؟ جی چچا محترم دیکھیں ماشاءاللہ، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کو پتا ہے حضرت
علی خلیفہ چہارم امیر المؤمنین داماد رسول فاتح خیبر حیدر کرار شیر خدا اسد اللہ ابو تراب ابو الحسن یہ سارے القابات اور کنیت سے نوازے ہوئے شخص تھے. اور حضرت علی کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں. مچل کر بول دو سبحان اللہ. اب علی کا ذکر ہو جائے تو ایک عاشق رسول کا بدن گرم ہونا چاہیے، کیونکہ حضرت علی نے جو بہادری اور شجاعت دکھائی ہے مذہب اسلام اسے بھلا نہیں سکتی. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان اتنی عظیم ہے. لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی خلافت لے لی گئی، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا حق مار لیا گیا. آپ سوچئے حضرت علی اس شخص کا نام ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی ناحق شے کو پسند نہیں کیا. اگر حضرت علی کا حق مارا جاتا اور ناحق ہوتا تو حضرت علی ناحق کے خلاف کبھی خاموش نہیں رہتے، گویا ان کی رضا تھی. اور رضا کیسے نہ ہو، حضرت ابو بکر نے جو موت سے پہلے ایک نصیحت کی تھی کہ اے علی تو نے جن ہاتھوں سے آقا کو غسل دیا ہے ان ہاتھوں سے مجھے بھی غسل دینا، اور جن ہاتھوں سے تم نے آقا کو غسل دیا مجھے بھی غسل دینا، اور میرے جنازے کو آقا کی قبر مبارک کے پاس لے جانا اور کہنا کہ آپ کا غلام آپ کی قربت چاہتا ہے. اگر قبر مبارک سے آواز آئے اجازت ملے تو مجھے یہاں دفن کرنا، ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا. قسم خدا کی دنیا والوں، لوگ کہتے ہیں نبی مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم مانتے ہیں میرے آقا زندہ ہے. اور قرآن و حدیث میں یہ صاف لکھا ہے جب حضرت ابو بکر صدیق کا جنازہ قبر حضور پر لے جایا گیا اور اجازت مانگی گئی تو قبر سے آواز آئی میرے یار کو مجھ سے ملا دو، میں خود ملنے کو بے قرار ہو. قسم خدا کی یہ حدیث پاک ہمیں بتا رہی ہے کہ قبر میں بھی ہمارے نبی زندہ ہے. اور حضرت ابو بکر نے علی کا حق نہیں لیا، اگر حق لیا ہوتا تو ان کا جنازہ علی نہ اٹھاؤ. تو حضرت علی اور چاروں خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، یہ چاروں خلیفہ خلفائے راشدین میں شامل ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں ان چاروں کے علاوہ بھی کہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث پاک ہے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح، میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہے. فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کسی ایک کی اقتدا کرو گے، کسی ایک کو بھی فالو کر لو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے. سبحان اللہ. تو یاد رکھے یہ تمام صحابہ حق پر ہیں اور ذکر علی منائیں. اور حضرت علی کا ابھی 3 دن پہلے 2 دن پہلے جو ہوا ہے ولادت کی تاریخ تھی، اس کے علاوہ بھی علی کا ذکر مناتے چلے جائیں، ان کی یاد مناتے چلے جائیں، تمام صحابہ کے راستے پہ چلے، اللہ اس کے رسول کے حکم کو مانے اور اتنی نیکیاں کر کے پیارو مرو کہ حشر میں تمہیں قبر میں تمہیں کسی کی حاجت کی ضرورت، تمہیں کسی کی محتاجگی ہی نہ ہو. تو آپ لوگ آج قرآن و حدیث کی بہت ساری باتیں سن لی ہیں نا، موت کی تکلیف آپ نے سن لی، مرنے کے بعد آپ کی نیکیاں آپ کی ساتھی ہوگی یہ آپ نے سن لیا، اور بہت ساری اچھی اچھی باتیں سنی. اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا نا. بولے انشاءاللہ عز و جل. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور راہ حق کا مسافر بنائے. اور جو بھی مجھ سے کہنے سننے میں اور آپ لوگوں کی سماعت میں جو بھی غلطی خامی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ